السلام علیکم ناظرین، کیا آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ اگر ہو چکی ہے تو آپ کو بڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور نہیں ہوئی ہے تو آپ کے لیے بڑا اچھا سبق ہے۔ اب جن کی ہو چکی ہے، اگر وہ اپنی بیوی کو کچھ ایسے نام ہے، کچھ ایسا کام ہے، اگر اس کام کو اس کے ساتھ میں بیوی کے ساتھ میں کر دیں گے تو ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا۔ ہاں، یہ حقیقت بات ہے، اور میں آپ کو الحمدللہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی زبان سے یہ بات سنواؤں گا انشاءاللہ۔ تو آپ بنے رہنا، ویڈیو کو چھوڑ کر مت جانا۔ آج ساری باتیں بعد میں کریں گے، دعا بھی آج آپ کو بعد میں دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یوں تو میں دعا دیتا رہتا ہوں، لیکن کچھ بھائی سوچتے ہیں کہ بات کو لمبا کھینچ دیتے ہو، لیکن جو بات بھی بیچ میں بتاتا ہوں، شروع میں بتاتا ہوں، وہ کام کی ہوتی ہے میرے عزیزو۔ چلیے ادھر ادھر کی بات بالکل نہیں کرتے ہیں، آپ کو ڈائریکٹ آج بتاتے ہیں کہ اگر اپنی بیوی کو آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ میں ایسا کیا تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور نکاح پھر ٹوٹ گیا تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو ہمیں دھیان دینا کہ ہمیں ایسے کام کرنا ہی نہیں ہے جس سے کہ ہمارا میاں بیوی کے رشتے میں کمی آ جائے میرے عزیزوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پہلے آپ کو مکمل یہ ویڈیو دکھاتے ہیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ ساری باتیں کریں گے، کلام بھی سنائیں گے، اور انشاءاللہ آپ سے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے، تو جانا مت بالکل۔ پہلے یہ جان لیں کہ نکاح کس کس بات سے ٹوٹ سکتا ہے۔ گھر میں رہنے کے بعد بیوی کے ساتھ میں ہمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے میرے عزیزو۔ ہاں، چینل پہ پہلی بار آئے ہو نا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا، اس سے یہ ہوگا آپ ہم سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ، اور آگے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا، پتہ نہیں کون سا میرا بھائی عمل کر لے اور آپ کو بھی ثواب ملے اور ہمیں بھی ملے۔ آئیے مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میاں بیوی بڑا اچھا رشتہ ہے میرے عزیزو، تو یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بہت کم لوگ یعنی عوام میں سے ان مسائل کو جانتے ہیں۔ طلاق تو سب جانتے ہیں، جی، طلاق کی ہی طرح سے ایک اور چیز ہے زہار۔ زہار، جیسے طلاق سے عورت حرام ہو جاتی ہے مرد پر، جی، زہار سے بھی مرد پر عورت حرام ہو جاتی ہے۔ وہ زہار کیا چیز ہے؟ زہار کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد نے اپنی عورت کو کبھی یوں کہا، اپنے محرم عورتوں میں سے کسی ایک سے اس کو تشبیہ دیا۔ محرم عورتیں کیا ہیں؟ تمہاری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، تمہاری پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ سب وہ عورتیں جو تم پر حرام ہیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے تم۔ جی، ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، بیٹی سے، بہن سے، بھانجی سے، بھتیجی سے، خالہ سے، پھوپھی سے، یہ محرم عورتیں جی، حرام ہیں تم پر نکاح کرنا ان سے۔ ان عورتوں میں سے کسی ایک سے تم نے اپنی بیوی کو تشبیہ دیا، ایسے کہا کہ تو میرے لیے میرے ماں کے فلاں چیز کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہے، یا میری بہن کی طرح ہے، اس کو کہتے ہیں زہار۔ محرم عورتوں سے ان کو تشبیہ دینا اپنی بیویوں کو، یہ زہار ہے، اور عورت حرام ہو جاتی ہے فوراً حرام ہو گئی اس پر۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہے، یا بہن کی طرح ہے، ان عورتوں سے اگر اپنی بیوی کو، اپنی منکوحہ کو تشبیہ دیا تو حرام ہو گئی عورت۔ جی، ایک صحابی کا ایک صحابیہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ اب خاتون عمر دراز تھی، دونوں کی بھی عمر ہو چکی تھی، وہ روتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، کہا کہ اتنے سال تو ہم اچھے خاصے رہے، اب جا کر کے میرے شوہر نے مجھے یوں کہہ دیا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کے مثل ہے، کیا کریں؟ تو وہ آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار سوال کر رہی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کے اترنے کے انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم کیا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ اتار دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، سبحان اللہ، تحقیق کہ اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے۔ جی، وہ تشتکی الی اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے کہ میرا معاملہ کیا ہے، بتا دیا جائے۔ تب رب تبارک و تعالیٰ نے پورے احکامات اس میں بیان کر دیں جی، کہ عورتوں کو اگر کسی نے اپنے ماں کے مثل کہا تو پہلی بات تو یہ عورتیں تمہاری نہ ماں ہیں، نہ تمہاری بیٹیاں ہیں، نہ تمہاری بہنیں ہیں، اس طرح کی بات کہنا حرام ہے۔ جی، لیکن اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اب یہ زہار کے بعد واپس عورت کو حلال ہونا ہے تمہارے نکاح میں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ جی حضرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے
کہ 60 روزے رکھے گا کنٹینیو. اللہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. پہلے تو یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے. غلامی کا دور ہے نہیں. جب غلام ہوا کرتے تھے تو ایک غلام آزاد کرتا تو عورت اس کے لیے حلال ہو جاتی. جی. فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین من قبل ان یتماسا. اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے 60 روزے رکھے کنٹینیو مرد. جی جی. 60 روزے رکھے گا. وہ بھی کیسے؟ ایک بھی اگر بیچ میں چھوڑا تو پیچھے کے سب پھر غائب. اللہ. پھر سے اسے کنٹینیو کرنا پڑے. اور ان 60 روزوں کے درمیان شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو چھوئیں گی بھی نہیں. اللہ. ہاں زہار اس کو معمولی نہ سمجھے. اللہ. اور پھر اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا. اللہ نے فرمایا 60 روزے رکھنے کی اگر کنٹینیو طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اس کے بعد پھر عورت حلال ہوگی. تو یہ زہار کے مسئلے جاننا چاہیے. اس طرح اپنی بیویوں کو مخاطب نہ کیا جائے. ارے میری ماں کی طرح ہے تو، میری بہن کی طرح ہے تو، میری بھانجی کی طرح ہے، پھوپھی کی طرح ہے، خالہ کی طرح ہے. یہ سب وہ عورتیں ہیں جو تم پر حرام ہیں. ان سے تشبیہ دینا اپنی عورت کو حرام ہے اور بیوی تمہارے حرام ہو جائے گی تم پر. سنا آپ نے میرے عزیزوں. مجھے امید ہے کہ آپ کا دل اور دماغ دونوں تازہ ہو گیا ہوگا اس بیان کو سننے کے بعد میں، اور آپ کو ایک ایسا سبق ملا ہوگا کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ تو عمل کریں گے ہی، لیکن جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آگے تک اس کا خیال رکھیں گے جو ہمارے چینل سے جڑے ہوئے ہیں. جزاک اللہ کہ آپ نے اس بیان کو پورا سنا، ہماری بات کو مکمل سنا. اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو کلام بھی سن کے چلے جائیں. آج کا کلام بہت ہی پیارا ہے انشاءاللہ تعالی. جو آج کلام ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یہ نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. آپ اس کو پورا سن کے جائیں. ہو سکے تو موبائل کو سائڈ سے رکھ دیں. اگر آپ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں تو سائڈ سے رکھ دیں، آپ کو آواز آتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے میرے عزیزوں کلام شروع کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا لائیو میں، اس کا جواب بتا دوں. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ بتائیے نماز عصر قضا ہو رہی تھی اور جن کی نماز عصر قضا ہو رہی تھی ان کی خاطر پھر ڈوبا ہوا سورج واپس آیا تھا. آقا نے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈوبا ہوا سورج واپس بلا لیا تھا. ان کا نام کیا تھا؟ جن کی خاطر وہ ڈوبا ہوا سورج واپس آیا تھا، جن کی نماز کی خاطر. ان کا نام حضرت مولا علی ہے، جس کا جواب آپ سبھی بھائیوں نے بہنوں نے بڑا اچھا دیا. جزاک اللہ، دل سے شکریہ آپ کا. میری امی بھی ٹھیک ہے الحمدللہ. میں دعا کرتا ہوں آپ کے عزیز و قریب میں جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک ہماری اماں کی عمر کی انہوں نے کل ہمیں فون کیا تھا، ان کا نام امان صابر ہے شاید، ایسے ان کے بیٹے کا نام میں بھول گیا. بہرحال اس بچے کے لیے آپ دعا کریں. نام اگر آپ کو یاد نہیں، آپ نہیں لے سکتے یا امان صابر، تو آپ اس طریقے سے دعا کریں کہ اللہ جس بچے کے لیے سلمان بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ اس بچوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ آپ سب کے عزیز و قریب جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ رحمت والے نبی کے صدقے میں میرے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے. آپ سب کے والدین کو بھی مولا رحمت والے نبی کے صدقے میں لمبی عمر عطا فرمائے. باتیں لمبی ہو جاتی ہیں. اپنے ماں باپ کی عزت کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنا حسن و اخلاق اچھا کریں. آپ ہمیشہ اپنا حسن و اخلاق ایسا بنا کر رکھیں کہ سامنے والا کہے یار یہ ہے مسلمان کی شان. نماز کی پابندی کریں. نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز ہر حال میں آپ کو ادا کرنی ہے میرے عزیزو. کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا میرے عزیزو. ہاں، اپنی حیثیت کے مطابق غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کرتے رہیں. ایک بات آپ سے اور کرنی ہے، جس غریب فیملی کا ہم نے گھر بنوا رہے ہیں الحمدللہ. ابھی تک امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں وہاں کو نہیں جا سکا. میں انشاءاللہ بہت جلدی وہاں جاؤں گا. ابھی کچھ کمی چل رہی ہے، کچھ قلت چل رہی ہے پیسے کی. کام ان کا سٹارٹ ہو چکا ہے الحمدللہ، تو اس میں ہو سکتا ہے آپ کو پھر دوبارہ سے تعاون کچھ کرنا پڑے میرے عزیزوں. تو دھیان رکھنا، خیال رکھنا اس بات کا. ان کا گھر مکمل بن جائے گا تو ان بچوں کے دل سے جو دعا نکلے گی آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے. جن کا گھر اس کنڈیشن میں تھا کہ وہ برسات کے موسم میں اتنے پریشان رہتے تھے کہ بس اللہ ہی جانتا ہے یا پھر وہ جانتے. بہت ساری فیملی ایسی ہیں میرے عزیزوں. تو دعا کریں ہمارے لیے. ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالی وہاں پر اور دیکھیں گے پھر کنڈیشن جا کے. جزاک اللہ کہ آپ یہاں تک رکے رہے. آئیے کلام اور سن لیجیے. کلام شروع کرتے. کیا بتاؤں
بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا منہ، بس میرا منہ دعا مدینہ ہے، بس میرا منہ دعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا، ہاں جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ یہ دنیا والے، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کے، ہاں درد دل کی، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اور میرے آقا مجھے بلا لیجئے، میرے آقا مجھے بلا لیجئے، مجھ کو بھی دیکھنا مدینہ ہے، مجھ کو بھی دیکھنا
مدح سنیں آخری شعر دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ تو میرے عزیزو جیسا بھی یہ کلام لگا ہو بس دعاؤں سے نوازیں کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ